بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ جیسے ہی ایک مچھلی اسے کھانے کے لیے دوڑی تو پانی میں موجود ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، کیونکہ اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چپ جائے گا، جو ہزار کوشش کے باوجود بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی۔ تو تڑپے گی اور وہ خوش ہوگا، پھر اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے گھی میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے، اور یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی اور چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ ابلتا گھی، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی جاہل اور پرانے زمانے کی باتیں کرنے والی ہے۔ اس کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود ریسرچ کی ہے۔ اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں۔ وہ ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے، اور اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے نظریات لیے بیٹھی ہے۔ چنانچہ چھوٹی مچھلی نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ ڈالا، کانٹا چبا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا۔ آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی، اور چھوٹی مچھلی جیسے نظریات رکھنے والے انبیاء کا رستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے رستہ پر چل رہے ہیں۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی، اسی طرح انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا۔ بس یہی وقت ہے، اگر سمجھ گئے تو۔ اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔